اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ رب فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وقفینا من بعدہ بالرسل، اور وقفے سے پے در پے، یعنی ایک رسول چلا جاتا دوسرے کو ہم بھیج دیتے تھے، یعنی رسولوں کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا واضح دلائل دے کر، روشن نشانیاں دے کر، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد بھی کی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تو کیا جب تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول وہ چیز لے کر آئے لا تہوی انفسکم، جو تمہارے نفس کے مطابق نہ ہو، جو تمہاری خواہش کے مطابق نہ ہو، استکبرتم، تو تم تکبر کرتے ہو۔ رسول اگر وہ پیغام لے آئے جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہے، پھر تم تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے ان رسولوں کو جھٹلاتا ہے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتا ہے۔ یعنی ایسی بدبخت قوم ہو تم، اللہ ان کو یہ ان کا تعارف کروا رہا ہے کہ وہ ایسی بدبخت قوم تھے۔ فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ یہودی بولے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھ گئے ہیں، ہمارے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں صرف پردے ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی لعنت بھی تم پہ ہو چکی ہے، تمہارے کفر کے سبب، تمہاری ان بداعمالیوں کے سبب جو تم نے اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلا کر بداعمالیوں کا ارتکاب کیا ہے، ان کے سبب سے صرف یہی نہیں کہ تمہارے دلوں پہ پردے پڑ چکے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے تم پہ لعنت بھی فرما دی ہے۔ اچھا، لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ انشاءاللہ میں پھر کسی جمعہ پہ مفصل گفتگو کروں گا۔ ویسے ہم نے کوئی 4 سال پہلے لعنت کے متعلق ایک پورا مضمون جو ہے وہ یہاں پیش کیا تھا خطبہ جمعہ میں، کہ لعنت کا مطلب کیا ہے، لعنت کس پہ کرنی چاہیے، کس پہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ پورا ایک مضمون تھا۔ تو یہاں بس میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ مختصر یہ ہے کہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی جس پہ لعنت ہو جائے اللہ پھر اس پہ اپنی رحمت نہیں کرتا، بس مختصر یہ بات ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے بل لعنہم اللہ، رب فرماتا ہے کہ تم تو کہتے ہو نا ہمارے دلوں پہ پردے پڑ گئے، اللہ فرماتا ہے نہیں، تم پہ میری لعنت بھی ہے، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تم پہ لعنت ہے لیکن فقلیلا ما یؤمنون، تم میں سے چند ہیں، تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی ان پہ اللہ کی لعنت نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان یہودیوں کے پاس اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی اور وہ تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، جب وہ کتاب آ گئی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ فتح طلب کرتے تھے کافروں پر اسی کتاب کی نسبت سے، کتاب کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا، یہاں پہ 2 مفہوم ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ کافروں پر فتح طلب کرتے تھے اس کے وسیلے سے۔ اچھا، اگر ہم پورا مضمون پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ کسی شخص معین کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ شخص معین کون ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہ ابھی آپ دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، تو یہودی جب آپس میں لڑتے منکرین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ اس آنے والے پیغمبر آخر الزمان کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمیں کافروں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ تو اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور پیچھے اگر اس مضمون کو دیکھتے ہیں تو پھر اس سے مراد کتاب بھی ہے، اور کتاب کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ کتاب نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن پاک، اور نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صاحب کتاب ہیں، صاحب قرآن ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے اب یہ جو کتاب آئی ہے قرآن کریم، فرمایا یہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تم وہی ہو جو اللہ سے فتح طلب کرتے تھے کافروں پر، اس کے سبب سے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب تشریف لے آیا یا جب وہ کتاب آ گئی یا جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، ما عرفوا کفروا بہ، تو تم اپنے کفر کی وجہ سے ان کو پہچاننے سے بھی منکر ہو گئے۔ تورات کے اندر جیسا میں نے پہلے بھی کئی رکوعات کے اندر آیات میں جب بات ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ سب سے بڑا قصور ان کا یہ ہے، حالانکہ وہ تورات میں پڑھ چکے تھے، اپنے راہبوں سے وہ سن چکے تھے کہ وہ نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں، چہرہ ایسا ہوگا، قد مبارک ایسا ہوگا، قد و خال ایسے ہوں گے، ان کے معجزات یہ ہوں گے، وہ پڑھ چکے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو تم جب وہ آ گئے تمہارے پاس تو یہودیوں تم نے ان کا انکار کر دیا۔ ما عرفوا، نہ جانا ان کو، نہ پہچانا ان کو، کفروا بہ، اپنے کفر کی وجہ سے تم نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو گویا اللہ رب العزت جل جلالہ و اتم برہانہ اس آیت میں واضح طور پر یہ فرما رہا ہے کہ جو میرے محبوب کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یعنی یہودی جو تھے وہ تورات پر تو ایمان لاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کا ایمان تھا۔ اچھا، وہ انہوں نے انکار کس چیز کا کیا ہے؟ لعنت کے مستحق کیوں ہوئے؟ کہ وہ پہلے رسول اکرم پر ایمان لانے کی باتیں کرتے تھے، وعدے کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ آ گئے پھر ان کا ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ اچھا، تم نے تورات میں پڑھا نہیں تھا کہ یہ آئیں گے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں پڑھا۔ اچھا، تورات میں تم نے یہ دلیلیں نہیں پڑھی تھی، ان کے بارے میں معجزات نہیں پڑھے تھے؟ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تورات کے اندر تو لکھا ہی کچھ نہیں۔ مطلب وہ پھر اس طرح جب انہوں نے روح گردانی کی تو اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے کہ جب وہ شان والا رسول جس کے سبب سے، جس کے واسطے اور وسیلے سے تم پہلے مجھ سے دعا مانگتے تھے اور کافروں پر فتح و نصرت کی دعا مانگتے تھے، جب وہ تمہارے پاس آ گئے تو تم نے ان کا انکار کر دیا۔ اچھا، جب انکار کر دیا تو اللہ فرماتا ہے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، اللہ فرماتا ہے کہ کتنا گھاٹے کا سودا کیا انہوں نے اپنی جانوں کا، کہ وہ کفر میں مبتلا ہو گئے، اس چیز کا انکار کر دیا، بما انزل اللہ بغیا، جلن کی وجہ سے اس چیز کا انکار کر دیا جو اللہ نے نازل کی ہے۔ قرآن پاک کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، ان کے سچی کتاب ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، ان کا یہ سچے رسول نہیں ہے۔ انہوں نے دو چیزوں کا انکار کر دیا، تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کتنا گھاٹے کا سودا کیا انہوں نے اپنی جانوں کا، یعنی وہ اپنی جانوں کی قیمت کو پہچان ہی نہیں سکے، اپنا مقام اور مرتبہ پہچان ہی نہیں سکے، انہوں نے اتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ اس چیز کا انکار کر دیا جو میں نے نازل کی ہے، اس چیز کا انکار کر بیٹھے، جلن کی وجہ سے، باغین، جلن کی وجہ سے، حقائق کی وجہ سے نہیں۔ ایک ہوتا ہے بندہ کسی چیز کا انکار کرے دلیل کے طور پہ، کسی حقیقت کو جان کر، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، باغین، بس وہ جلن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جلتے تھے۔ قرآن کریم سے
جیلسی فیل کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے قرآن پاک کا بھی انکار کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ اگلی بات سنیے گا، تو میں نے جو پیچھے جملہ قرآن پاک کا پڑھا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ کافر نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے وہ یہودی جو ہیں کافروں پر فتح طلب کرتے تھے، رسول اللہ کے آنے سے پہلے کافروں پر فتح طلب کرتے تھے آپ کا نام لے کے۔ اب اگلی جو آیت ہے وہ ادھر واضح پیغام دے رہی ہے۔ ابھی میں نے جو آیت کا جملہ پڑھا، آیت کا حصہ پڑھا، وہ یہ ہے کہ بئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ انہوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا اپنی جانوں کا، کہ انہوں نے کفر کر دیا اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی ہے جلن کی وجہ سے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اچھا جلن کیا تھی؟ کہ اللہ نے ان پہ فضل اپنا نازل کیوں کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنا فضل علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے نازل کرے۔ تمہیں اس کی کیا تکلیف ہے؟ تمہیں جلن کیوں ہے؟ تم کیوں جلتے ہو؟ تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ کا یہ فضل ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے اس پہ اپنا فضل فرما دے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اور وہ مبتلا ہوئے غضب پر غضب کے، یعنی ایک برا کام کیا اس کی سزا تو ان کو ملنی تھی، دوسرا پھر برا کام کر لیا، پھر پھنس گئے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اور وہ سزاوار ہوئے غضب پر غضب کے، عذاب پر عذاب کے، لعنت پر لعنت کے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کے لیے ذلت بھرا عذاب ہے۔ مہین کہتے ہیں ذلت والے عذاب کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، ہم تو ایمان لائے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور تورات کے علاوہ جو بھی کتاب ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ، اور وہ انکار کرتے بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ، یعنی تورات پر بس وہ کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، کہتے تھے بس کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، لائے نہیں تھے وہ۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ جس کتاب کا یعنی قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں یہ حق ہے اور یہ تورات کی بھی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے، ان یہودیوں سے کہیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اچھا اگر تم واقعی تورات پر ایمان لاتے تھے اور تورات کے علاوہ باقی کتابوں کا انکار کرتے تھے تو پھر یہ بتاؤ، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے محبوب ان سے پوچھو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، تم نے پھر اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا، من قبل، اس سے پہلے۔ اگر تم واقعی مومن تھے، اگر تم واقعی تورات پر ایمان لانے والے تھے، اگر واقعی تورات کے علاوہ باقی کتابوں کا تم انکار کرتے تھے اور تورات پر تمہارا پکا ایمان تھا، تو اللہ فرماتا ہے قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، اے محبوب پھر ان سے پوچھئے نا ذرا کہ یہودیوں بتاؤ تو صحیح، اگر تم واقعتاً ایمان والے تھے، تورات پر ایمان رکھتے تھے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا، اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے پھر؟ من قبل ان کنتم مؤمنین، اس سے پہلے یعنی مجھ سے پہلے پھر اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان میں سے انبیاء کرام قتل ہوئے ہیں، رسول کوئی بھی قتل نہیں ہوا۔ جتنے رسول آئے ہیں ان میں سے قتل کوئی نہیں ہوا، شہید کوئی نہیں ہوا، نبی شہید ہوئے ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق ہے، رسول ڈبل ٹرپل ڈگری والی شخصیت ہوتی ہے اور نبی جو ہے دراصل ولایت کے درجے سے اللہ نے جتنے نبی بنائے وہ ولی بھی تھے، نبی جتنے بھی تھے وہ ولی بھی تھے، لیکن عام ولی اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے،
عام ولی پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ تو اب تو وحی کا دروازہ ویسے ہی بند ہے نا، اب تو وحی نہیں نازل ہوتی۔ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ نبوت کے بعد وحی کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ اچھا، انبیاء کرام اور رسول، وہ فرق تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے نبی کی یا پچھلے رسول کی شریعت کو ہی لے کر چلے، لیکن جو رسول ہوتا ہے اللہ کریم اس کو نئی شریعت عطا فرماتا ہے، اور اس کا علاقہ جو ہوتا ہے وہ خاص کوئی وطن ہوتا ہے، ایک مخصوص حلقے کے لیے اس کو نازل نہیں کیا جاتا۔ ایک بڑی جامع کتاب دے کر، جامع شریعت دے کر بہت بڑے علاقے کے لیے اس کو مبعوث کیا جاتا ہے، بہت بڑے علاقے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، رسول صاحب کتاب ہوتا ہے۔ نبی شریعت اپنی نافذ نہیں کرتا، رسول اپنی شریعت نافذ کرتا ہے، جبکہ نبی جو ہے وہ پچھلی شریعت کو ہی لے کر چلتا ہے، وہ نافذ کرتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صاحب کتاب رسول تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ نبی تو تھے لیکن رسول نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ فرق سمجھ لیجیے۔ تو نبی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، رسول شہید نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی شہید نہیں ہوئے، کیونکہ رسول کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر رسول شہید ہوتا تو پھر کفار و مشرکین اللہ کی ذات پر حملہ آور ہوتے کہ یہ اپنے رسول کو بچا نہیں سکا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے انبیاء کرام جو ہیں انہیں درجہ شہادت پہ فائز کیا، رسولوں کو بچایا۔ رسولوں پر جتنے مرضی حملے ہوئے لیکن رسول شہید نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، انہیں قتل کرنے کے لیے آئے، اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، فرمایا نہ وہ قتل ہوئے اور نہ وہ سولی پہ چڑھائے گئے، ولکن شبہ لہم، لیکن وہ جس کو سولی پہ چڑھایا گیا وہ تو ان کا مشابہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ نہ قتل ہوئے، نہ شہید ہوئے ہیں، نہ سولی پہ چڑھائے گئے۔ رسول کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ تو رسول جو ہیں وہ 313 تھے، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام کی تعداد ہے انبیاء اور رسول کی، ان میں سے 313 رسول تھے، باقی سارے نبی تھے، بس یہ فرق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا ہم کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تورات پر، اور تورات کے علاوہ باقی کتابوں کا ہم انکار کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے ذرا پوچھئے نا، اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو بتاؤ اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا اس سے پہلے، جبکہ تم اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہو؟ تو وہ پھر خاموشی اختیار کر لی اور فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق جب ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ۔ اب اللہ کریم جل جلالہ جس طرح ہم کسی کے ساتھ ہماری لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ہم پھر اس کو گنواتے ہیں، اچھا اگر یہ ہے تو پھر تو نے وہ کیوں کیا، اگر واقعی تو اس بات میں سچا ہے تو پھر تو نے وہ خباثت کیوں کی، اگر واقعی تو اس بات میں سچا ہے تو پھر یہ تو نے کام کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان سے پوچھئے ذرا، اگر تم واقعی سچے ہو، کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا تم نے؟ اور پھر وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، فرمایا پھر جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا واضح نشانیاں دے کر، تو تم نے بچڑے کی پوجا کیوں کی تھی، بچڑے کو اپنا خدا کیوں مانا تھا؟ یہ دوسری بات ان کو کہہ دی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر جب وہ کوہ طور پر چلے گئے ان کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم بن گئے۔ کیوں؟ تم تو کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، تم تو کہتے ہو ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پھر یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو، طور پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اس کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا، اونچا کر دیا۔ یہ میں نے پچھلی آیات میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ کو جب اٹھایا اوپر تو پھر وہ ڈرے، فرمایا اب بتاؤ کدھر جاؤ گے، آگے پانی ہے، پیچھے آگ ہے، اب کدھر جاؤ گے؟ لگے ہم ایمان لائے۔ تو اللہ اس وعدے کے اللہ فرماتا ہے تم تو ڈرنے والے ہے ہی نہیں، تم تو ایمان لانے والے ہے ہی نہیں،
تمہیں تو ہم نے اس وقت جب تم نے وعدہ کیا ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، تو ہم نے تمہیں کہا کہ ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، واسمعوا، اور توجہ سے سنو، قالوا، تو وہ بولے سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ فرمایا تمہارا رد عمل تو یہ تھا وہاں پہ۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وَأُشْرِبُوا، یہ شربت لفظ آپ نے سنا ہے، شرب لفظ آپ نے سنا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ بچڑے کی پوجا جو تھی وہ تمہارے دل میں رچ بس گئی تھی۔ وَأُشْرِبُوا، جس طرح بندہ شربت پیتا ہے اور وہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے، فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، وہ رچ بس گیا تھا ان کے دلوں میں، العجلہ، وہ بچڑے کی پوجا جو ہے، وہ کفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، آپ اب ان سے کہیے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں بہت برا حکم دیا ہے۔ جس ایمان کی یہودیوں تم بات کرتے ہو نا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، فرمایا تمہارے ایمان نے تمہیں بہت برا حکم دیا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو۔ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تورات پر ایمان لائے، باقی کتابوں کا ہم نے انکار کیا، ہم تورات کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو تو پھر تمہارے ایمان نے تمہیں بہت برا میسج دیا ہے، تمہارے ایمان نے تمہیں بہت برا حکم دیا ہے کہ تمہارا یہودیوں کا ایمان جو ہے وہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ میرے نبی آخر الزمان کو بھول جاؤ، تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ میری آخری کتاب قرآن کریم کو بھول جاؤ، تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرو، یتیموں کا حق کھاؤ، مساکین کا حق غصب کرو اور سچی بات نہ کہو۔ فرمایا یہ تمہارے ایمان نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرو، اللہ کی کتابوں کا انکار کرو، اللہ کے نبیوں کا انکار کرو۔ فرمایا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اے محبوب ان سے کہو کیا یہودیوں تمہارے ایمان نے تمہیں بہت برا میسج دیا ہے، بہت برا حکم دیا ہے، تمہارے ایمان نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فرماؤ، آپ ان سے کہو ان کانت لکم الدار الآخرہ، کیا تم آخرت کے گھر کو پسند کرتے ہو؟ یہودی موت سے بڑا ڈرتے تھے، آج بھی یہودی موت سے ڈرتے ہیں، وہ لمبی لمبی خواہشات اور وہ لمبے لمبے عرصے تک جینے کی تمنا آرزوئیں لے کر وہ آتے۔ کوئی ان میں کہتا کہ میں تو 1000 سال جیوں گا، کوئی کہتا مجھے موت آنی نہیں، اگر کوئی یہ کہتا کہ مجھے موت آنی ہے تو کہتے فقط چند دن کے لیے آنی ہے۔ اچھا، اگر کوئی عذاب کی بات کرتا کہتے عذاب تو آئے گا لیکن وہ چند دن کے لیے ہمیں عذاب آئے گا۔ اس طرح کے وہ اپنے آپ کو ایک بڑی خاص قوم سمجھتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہودیو اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو پھر اللہ کے نزدیک تو اچھا گھر جو ہے وہ دار الآخرہ ہے۔ ان کانت قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، تو پھر تم یہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک جب آخرت کا گھر جو ہے وہ اچھا ہے اور تم ایماندار ہو، پھر تم ایسا کرو فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تم ایمان والے ہو اور اللہ کو آخری گھر جو ہے دار آخرت جو ہے وہ اللہ کو پسندیدہ ہے، اور تم تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہو، خالصۃ من دون الناس، باقی لوگوں کے علاوہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، تو فرمایا محبوب ان سے پھر کہیے کہ فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ۔ ان کنتم صادقین،
اگر تم اپنے وعدہ میں سچے ہو کہ تم ایماندار ہو، تمہیں اللہ سے محبت ہے، پھر موت کی کرو تمنا کہ ہم مر جائیں یا اللہ ہمیں مار دے۔ فرمایا کرو۔ اب اللہ کریم جل جلالہ خود ہی ان کے دعوی باطل کی تردید فرما رہا ہے۔ وہ دعوی باطل ان کا کیا تھا؟ ان کنتم مؤمنین، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ ولن لفظ لام نون، لام کے اوپر زبر ہے، لن لفظ ہے یہ ہرگز ہرگز کے معنی میں آتا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز ہرگز وہ کبھی بھی تمنا کریں گے ہی نہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ انہوں نے، ان کے ہاتھوں نے، انہوں نے جو پاپ کمائے ہیں، جو آگے بھیجے ہیں، اس وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ ہم نے پاپ کمائے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم نے اللہ کے نبی کا انکار کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتابوں کا انکار کیا ہے۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ یہ یہودی اتنی جھوٹی قوم ہے، یہ ایماندار ہونے کا دعویٰ آپ کے سامنے ضرور کریں گے، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کا دعویٰ آپ کے سامنے ضرور کریں گے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ ضرور کریں گے، لیکن اگر یہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ یہودیوں اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اچھا وہ موت کی تمنا کیوں نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو انہوں نے کرتوت کیے تھے، جو اعمال کیے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ہم نے یہ کیا ہے، اس لیے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ایک مصرع اس کا، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے، یعنی مومن جو ہے وہ بے تیغ ہی لڑتا ہے، اس کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اس کا، اور موت سے محبت ہوتی ہے، موت کو وہ اپنی معشوقہ سمجھتا ہے۔ مومن کو موت سے عشق ہے، مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ مومن کو پتہ ہے کہ موت وصل کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ملنے کا نام موت ہے۔ مومن کبھی موت سے نہیں گھبراتا، اور منافق اور یہودی یہ موت سے بڑا گھبراتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تمہیں ان کا کوئی خوف طاری ہو یا وہ تم پہ کچھ مسلط کرنا چاہے تو انہیں موت کا ڈر دلا دو، وہ بھاگ جائیں گے، انہیں موت یاد دلا دو، وہ بھاگ جائیں گے۔ جیسا کہ ہمارے جنرل حمید گل صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کہی، اور ہمارے بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ سودی کاروبار لے کے تم IMF سے اپنا ملک چلا رہے ہو۔ فرمایا تمہارے پاس ایٹم بم ہے، تمہارے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں، تم ان یہودیوں کو آنکھیں نکال کے دکھا دو، انہیں کو جاؤ بھاگ جاؤ، ہم تمہارا قرضہ واپس نہیں کرتے، کر لو جو کرنا ہے۔ فرمایا یہ کبھی تمہارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، اللہ نے تمہیں یہ قوت دی ہے۔ یہ بابا جی سے پہلے جنرل حمید گل نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو آنکھیں دکھا دو، انہیں کو جاؤ دوڑ جاؤ، ہم قرضہ نہیں دیں گے تمہیں، جو ہم نے قرضہ لیا ہے وہ واپس کریں گے، لیکن اس پہ سود کا ایک پیسہ بھی ہم تمہیں واپس نہیں دیں گے، سود نہیں دیں گے اس پہ ایک پیسہ بھی، جو قرضہ ہم نے لیا وہ دیں گے، لیکن وہ بھی ہم تب دیں گے جب ہماری معاشی صورتحال بہتر ہوگی۔ فرمایا آنکھیں تو دکھاؤ ان کو، یہ بھاگ جائیں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے یہودیوں کی کمزوری کا اعلان قرآن کریم میں واضح طور پہ کر دیا ہے کہ یہودی جو ہے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو موت کی تمنا نہیں کر سکتے، مومن تو موت کی تمنا کرتے ہیں، شہادت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ یا تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما، یا پھر اگر مجھے شہادت کی موت نہیں دینی، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ طیبہ میں موت عطا فرما۔ محدث بریلی شریف، انہوں نے
موت کے بارے میں ایک بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے، اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ کہ مومن مرنے سے کبھی نہیں ڈرتا، کیونکہ مومن کو پتہ ہے، مومن کو پتہ ہے کہ جب قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ جان رحمت وہاں تشریف لے آئیں گے، اور جب میں نے ساری زندگی حضور سے بے وفائی نہیں کی تو میرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی مجھ پہ شفقت کی نظر ضرور فرمائیں گے، آپ بھی مجھ پہ عنایت کی نظر ضرور فرمائیں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے یہودیوں کی مین ان کا ڈر جو ہے وہ بتا دیا۔ اچھا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اور اللہ فرماتا ہے کہ انہیں تم پاؤ گے سب لوگوں سے زیادہ زندگی کی حرص رکھنے والے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، سب لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والے علی حیات، زندگی پر، یہ زندہ رہنے کو بڑی اہمیت دیں گے، اور زندگی گزارنے کے لیے انہیں جو مرضی کرنا پڑے یہ زندگی گزارنے کے لیے کریں گے کہ ہم نے زندہ رہنا بس۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ کو یہ تمنا ہے، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں 1000 سال تک۔ یہ مشرکوں میں سے ایک گروہ کو تمنا ہے۔ مومن زندگی کی تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے زندگی دے، لیکن مومن کہتا ہے یا اللہ جتنی زندگی دے وہ زندگی اسلام پر ہی رہوں۔ مومن کی تو یہی دعا ہے، یا اللہ زندگی اسلام پر اور خاتمہ ایمان پر، یہ مومن کی دعا ہے۔ مومن کہتا ہے یا اللہ جتنی زندگی بھی دے وہ اسلام پر گزرے، اور جب میرا آخری وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر ہو۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور وہ اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتی۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اس کی لمبی زندگی عذاب کو اس سے دور نہیں کر سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے جو ان کے کرتوت ہیں۔ تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں یہودیوں کی مین جو کمزوری ہے اس کا ذکر فرما دیا کہ یہودیوں کا گروہ جو ہے وہ ایک تو موت کی تمنا نہیں کر سکتا، دوسرا وہ لمبی زندگی کی تمنا کرتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال تک زندہ رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور ان کی لمبی زندگی جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو ان سے دور نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے کالے کرتوت جو ہے ان سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمارے لیے بھی سبق رکھا ہے کہ ہم بھی ان کاموں سے بچیں جو کام بنی اسرائیل والوں نے کیے، اور اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا، اللہ نے انہیں ظالم کہا، اللہ نے انہیں ذلت و رسوائی والا عذاب دیا، اللہ نے ان پہ اپنی لعنت ڈالی۔ ہمیں بھی ان کاموں سے اللہ کریم جل جلالہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔